کیا سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے؟ مہنگائی کی جو لہر ہے اس کے حوالے سے بتا دیجیے، اداروں کے اقدار کے حوالے سے بات کر دیجیے۔ دیکھیے، جہاں تک بلدیاتی انتخابات ہیں سو وہ ایک آئینی اور قانونی تقاضا ہے، لیکن چونکہ صوبائی معاملہ ہے، صوبائی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے پہلے اسے دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد تبصرہ کیا جائے گا۔ ہم نے بلدیاتی جو قانون ہے اس کو مسترد کیا ہے اور تمام اپوزیشن جماعتوں نے مسترد کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جہاں تک مہنگائی کا مسئلہ ہے، مہنگائی تو ایک طوفان بن کر ہمارے اوپر بھی اور پوری دنیا میں بھی، خاص طور پر جو عالمی سطح پر کشیدگی کا ماحول پیدا ہوا ہے، اس نے پوری انسانیت کو اضطراب میں ڈال دیا ہے، اور صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں بے چینی کی ایک کیفیت ہے، اور یہ امریکہ اپنے طاقت کے نشے میں اس قسم کے حالات پیدا کرتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو مظلوم بنا دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو قومیں اپنی ترقی کے لیے اقدامات کرتی ہیں اس کو خطرہ قرار دیتے ہیں۔ اسی کا شکار افغانستان ہوا، اسی کا شکار عراق ہوا، اسی کا شکار لیبیا ہوا، اور دوسری دنیا میں بھی اس قسم کے، اور آج ایران اس کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بہرحال مہنگائی کے لحاظ سے تو جمعیت علماء اسلام بہت سنجیدہ ہے۔ ہم نے جو پورے ملک میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں کی کال دی تھی، وہ ہم نے کچھ معروضی حالات کے تحت مؤخر کی ہے، منسوخ نہیں کیا ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے ضرور ہم عوام کے شانہ بشانہ ہیں، عوام کے اس حق کی ہم جنگ لڑیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ کسی ایک ادارے کی بالادستی وہ شاید عام آدمی کے نہ تو مسائل حل کر سکے اور نہ انہیں عدل و انصاف مہیا کر سکے۔ صرف ایک ادارے کی پورے ملک کے اوپر گرفت اور اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنا، ہم اس پالیٹکس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آئین جس کو سپریم کہتا ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو، سول سپریمیسی ہو، اس حوالے سے ہمیں قوم کو مضبوط کرنا چاہیے، عوام کو مضبوط کرنا چاہیے، اور جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ عوام کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ صوبے ہیں، ہم صوبوں کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ 18ویں ترمیم نے صوبوں کو بہت اختیارات دیے۔ آج NFC ایوارڈ کے مسئلے کو دوبارہ چھیڑا جا رہا ہے، جبکہ وہ صوبوں کا نہ تبدیل ہونے والا حق ہے جس کو آئینی تحفظ حاصل ہے، اور اگر وہ صوبوں کا حق ہے اور اس کو تبدیل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں، تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ صوبے توڑ دیے جائیں، چھوٹے چھوٹے نئے صوبے بنا کر پھر کہا جائے کہ نیا NFC ایوارڈ ہو۔ امن و امان خالصتاً صوبوں کا مسئلہ ہے، اور صوبائی حکومت امن و امان کی ذمہ دار ہے، لیکن امن و امان کا ادارہ اگر وفاق کی سطح پر بنایا جائے گا تو ذمہ داری صوبوں کی، ادارہ وفاق کا، یہ شاید ملک کے اندر توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ قانونی لحاظ سے گنجائشیں موجود ہیں، اگر امن و امان کے حوالے سے
کوئی صوبہ محسوس کرے کہ اسے مدد کی ضرورت ہے تو وہ FC کو بلا سکتے ہیں، وہ رینجرز کو بلا سکتے ہیں، وہ فوج کو بلا سکتے ہیں۔ جب یہ گنجائشیں موجود ہیں تو پھر وفاق کی سطح پر امن و امان کے لیے اداروں کے قیام کی تجاویز یہ شاید صوبائی خودمختاری کی روح کے منافی ہو۔ تو اس اعتبار سے ہمیں آئین کا بھی تحفظ کرنا ہے، آئین کی روح کا بھی تحفظ کرنا ہے، اور ایک جائز انتخاب کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسا الیکشن کہ جو حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندگی کرے اور عوام اس سے مطمئن ہوں۔ آج جو حکومت قائم ہے اسے عوام اپنا نمائندہ نہیں سمجھتے۔ وآخر دعوانا